قال انک من المنظرین، اس نے اللہ سے کہا اللہ تو مجھے مہلت دے، یعنی مجھے قیامت تک تو زندہ رکھ، مجھے کچھ اختیارات دے، میں کیا کروں گا؟ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں صراط مستقیم کے بیچ میں کھڑا ہو جاؤں گا، بیٹھوں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں انسان پر حملہ آور ہو جاؤں گا، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے انسان پر حملے کروں گا، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اکثر لوگ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے، یعنی اللہ سے اس نے کہا کہ میں اتنے لوگوں کو گمراہ کروں گا کہ اکثریت نافرمان ہوگی۔ چنانچہ آج بھی دنیا میں اور ہمیشہ دنیا میں کفار کی تعداد زیادہ رہی ہے۔ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں جی؟ 1.25 ارب مسلمان ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں، اور کل آبادی 7 ارب ہے، مطلب یہ ہوا کہ 6 ارب کافر ہیں دنیا میں۔ تو یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیشہ سے کافر دنیا میں زیادہ ہی رہے ہیں۔ تو شیطان نے یہ اعلان کیا تھا کہ اکثر کو میں گمراہ کر دوں گا۔ قال اخرج منہا، اللہ نے کہا تو بس نکل جا یہاں سے، ذلیل ہو کر اور مردود ہو کر تو چلا جا یہاں سے، نکال دی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم، تو اللہ نے بھی فرمایا کہ جو تیری پیروی کرے گا میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ اس کے بعد حضرت آدم جنت میں رہنے لگے حضرت حوا کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک درخت تھا خاص، اس کے قریب نہیں جانا ہے، اس کا پھل نہیں کھانا۔ شیطان پیچھے پڑ گیا اور وسوسے ڈالتا رہا، کبھی کہتا تھا یہ بڑا اچھا پھل ہے، کبھی کہتا تھا یہ پھل اس لیے منع کیا آپ کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، جو اس کے طریقے ہوتے ہیں۔ بالآخر کار اس نے آدم علیہ السلام کو اس بات پر قائل کر ہی دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا یا اس کے قریب چلے گئے، جو بھی معاملہ ہوا۔ تو شیطان کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے نا انسان ننگا ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے انسان ننگا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو وہاں پر ایک لباس پہنایا ہوا تھا۔ یہ شرم و حیا جو ہے نا انسان کی فطرت کا حصہ ہے، فطری چیز ہے، انسان کا فطری طور پر انسان شرم محسوس کرتا ہے۔ یعنی دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے مطلب کفار ہیں، اللہ کے بھی منکر ہیں، لیکن ہر کوئی اپنی شرمگاہ کو کم از کم چھپاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت جو ہوتی ہے نا وہ بدلتی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی اکا دکا ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی پاگل ہو جائیں، جن کا دماغ خراب ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ کافر بھی اپنی شرمگاہ کو چھپاتے ہیں، کیونکہ یہ فطرت ہے، انسان فطرتاً برا محسوس کرتا ہے کہ میری شرمگاہ کو کوئی دیکھے۔ تو یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ تو شیطان کا جو پہلا حملہ تھا انسان پر، وہ اس کی فطرت کو مسخ کرنے کا تھا، اس کو ننگا کرنے کا تھا۔ تو اس کو پتہ تھا، چنانچہ جو ہی آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا تو ایک دم سے ان کی وہ کپڑے اتر گئے، دونوں وہ شرمگاہیں جو ہیں واضح ہوگی، ننگی ہوگی۔ پھر انہوں نے ایک دم سے وہ پتے وغیرہ اپنے اوپر لپیٹے، چونکہ فطرت کا تقاضا تھا، ان کو شرم آئی کہ یہ کیا ہوا، ہم ننگے ہو گئے، تو ایک دم سے پتے وغیرہ اپنے اوپر لپیٹے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کا پہلا حملہ انسان پر، پہلا حملہ جو تھا وہ انسان کو ننگا کرنے کا تھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک دنیا میں شیطان انسان کو ننگا کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ہمیشہ جو ہے وہ شیطان انسان پر پہلے چال یہی چلتا ہے کہ اس کو شرم و حیا کا جذبہ اس سے ختم کر لے، اس سے چھین لے، اس کو ننگا کر لے۔ چنانچہ آج دنیا میں بھی شیطان کے جتنے شاگرد ہیں وہ بھی اسی روش پر چلتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ترقی کا کام، کوئی بھی کاروبار اس وقت تک ان شیطان کے شاگردوں کا کامیاب نہیں ہوتا جب تک وہ کوئی عورت کو اس میں نہ دکھائیں، کوئی شرم و حیا والی بات اس کے اندر، بے حیائی والی بات اس میں نہ شامل کریں۔ بہرحال یہاں پر یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ننگا کرے۔ اس کے بعد چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں اس بات کو بیان فرمایا کہ بنی آدم ہم نے لباس نازل کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے۔ لباس کا کیا مقصد ہے؟ یواری سوآتکم وریشا، لباس تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور وریشا کا مطلب یہ ہے کہ ایک مطلب یہ ہے کہ زینت ہے، اور ریش بالوں کو بھی کہتے ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ گرمی سردی سے بھی تمہیں بچاتا ہے، یعنی لباس کا یہ مقصد ہے۔ تو ہم نے لباس نازل کیا ہے، لہٰذا اس لباس کو استعمال کرو، اپنی شرم و حیا اپنی کو بھی چھپاؤ، شرمگاہوں کو بھی چھپاؤ، اور گرمی سردی سے بچنے کے لیے اور خوبصورتی کے لیے بھی۔ چنانچہ لباس خوبصورتی کی بھی علامت ہوتی ہے۔ دیکھ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا کیا ہے، ستر چھپانا فرض ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک، اتنا تو فرض ہے، لیکن اس کے ہم زیادہ باقی کیوں چھپاتے ہیں؟ پوری قمیض کیوں پہنتے ہیں؟ گھٹنوں سے نیچے تک کیوں کرتے ہیں؟ بلکہ پورے بازو ہم چھپائے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ خوبصورتی ہے، اس میں خوبصورتی، جسم ڈھکا ہوا جو ہے نا یہ اچھا لگتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ لباس جو ہے یہ زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ لیکن فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن اس لباس سے
تقوی کا لباس اور زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اس بات کا تذکرہ ہے کہ مشرکین عرب ایک دور ایسا بھی آیا تھا ان پر کہ لوگ طواف کرتے تھے، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ حرم کا جو طواف تھا بیت اللہ کا، ننگے ہو کر کرتے تھے۔ قریش والے نہیں کرتے تھے، جو وہاں کے مقامی لوگ تھے وہ نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے باقی دنیا والوں کو یہ سمجھایا ہوا تھا کہ تمہارے کپڑے گندے ہیں، ناپاک ہیں، اور اس قابل نہیں ہیں کہ تم پہن کر اللہ کے گھر کا طواف کرو، لہٰذا یا تو تم ہمارے کپڑے پہن کے طواف کرو، اور اگر ہمارے کپڑے نہیں پہن سکتے تو پھر ننگے طواف کرو۔ چنانچہ جو باہر سے لوگ آتے تھے، جو پیسے والے ہوتے تھے، تو وہ قریش والوں سے ظاہر ہے پھر کرائے پہ کپڑے لیتے ہوں گے، تو یہ بزنس بن گیا تھا قریشیوں کا کہ ان سے کپڑے کرائے پہ لے کر پہنتے تھے، تو جو نہیں لے سکتے تھے وہ پھر ننگے طواف کرتے تھے۔ عورتیں بھی ننگی طواف کرتی تھیں، اس کو منسوب کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہ ان کا دین ہے۔ اس کا اللہ نے رد فرمایا یہاں پر، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، کہتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ قریش والوں نے اس طرح لوگوں کو سکھایا تھا۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے تو کسی بے حیائی کا حکم نہیں دیا، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ اس کے بعد آگے پھر ایک اور بات فرمائی، یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت کو پکڑو عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس۔ مسجد سے مسجد بھی مراد ہے، مسجد سے عبادت گاہ بھی مراد ہے، عبادت بھی مراد ہے، یعنی اللہ کے گھر یا اللہ کی عبادت کے وقت پوری زینت اختیار کرو۔ زینت اختیار کرنے سے زینت جو خوبصورتی ہے وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر سارا بحث جو ہے دو رکوعوں میں لباس کی چل رہی ہے ساری، کہ شیطان نے انسان کا لباس اتار دیا، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے، یہ لباس تمہارے لیے زینت ہے، وہی بات آ رہی ہے کہ عبادت کے وقت زینت اختیار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ پورا لباس پہن کر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو تو پورے لباس پہن کے کھڑے ہو۔ اس آیت کی سے مفسرین نے یہی بات لکھی ہے کہ پورا لباس یعنی ایسا لباس انسان کو نہیں پہننا چاہیے، خاص طور پر عبادت کے وقت، کہ جسے وہ کسی اور کے سامنے نہیں پہن سکتا۔ مثلا ایسا لباس کہ آدمی باہر نہیں پہن سکتا، اس کو لوگوں کے سامنے نہیں پہن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر جو مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں پلاسٹک وغیرہ کی، تو ان کو پہننا مناسب نہیں ہے، اللہ کے سامنے ان کو پہن کے کھڑے ہونا مناسب نہیں ہے۔ ہم سارے کپڑے بنا لیتے ہیں، جوڑے مہنگے مہنگے 3-3 ہزار کا سوٹ بنا لیتے ہیں، ایک 50 روپے کی ٹوپی ہم نہیں خرید سکتے اچھی سی خوبصورت سی۔ تو اس ٹوپی کو اسی لیے منع کیا کہ اس ٹوپی کو ہم پہن کر جو ہے وہ بازار میں نہیں جا سکتے۔ کوئی بندہ گوارہ کرتا ہے کہ کہیں شادی پہ جانا ہو تو یہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کے چلا جائے، جی شادی پہ آ گئے ہوں میں، کوئی بھی شرم آئے گی، محسوس آئے گی۔ تو جس چیز کو آدمی لوگوں کے سامنے پہنتے وہ شرم آتی ہے، تو اللہ کے سامنے پہن کر کھڑے ہونا یہ مناسب نہیں ہے، تو اسی لیے پوری زینت اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ